بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شداد کون تھا؟ شداد نے جنت کیوں بنائی؟ شداد کا انجام کیا ہوا؟ شداد کی جنت کہاں پر واقع ہے؟ کیا کسی نے شداد کی جنت کو دیکھا ہے؟ شداد کی جنت کو دیکھنے والا شخص کون تھا؟ شداد کا تعلق کس قوم سے تھا؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ چلیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شداد اور اس کے بھائی شدید کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اور بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی جس کو ارم ازاد الاماد کہا گیا ہے۔ یاد رہے، اماد جمع ہے آمد کی، اور آمد کے معنی ہیں ستون کے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو آدھے قدیمہ یا اد علم کہتے ہیں۔ یہ ادمی ارم بن سان بن نوح کی اولاد میں سے تھے، ان کے دادا کی منسوب کر کے ان کو آدھے ارم بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے، لیکن قوم عاد کی بداعمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا گیا، تو حضرت ہود علیہ السلام حجر موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں پر ہوئی۔ دوستو، روایات کے مطابق احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو قیاد میں مل کر بھی نہ اٹھایا جا سکا، ان کا ایک آدمی ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو چکے تھے۔ ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید۔ اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع و عریض علاقے پر قابض ہو گئے۔ بہت سے بے شمار لشکر اور بہت سے خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے وار گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور مصلحین نے جو سابق عربیہ کے علوم کے وارث سمجھے جاتے تھے اس کو سمجھایا، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کہنے لگا جو حکومت، دولت، عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ جو کوئی کسی کی خدمت و بدت کرتا ہے یا تو عزت منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، کیا ضرورت ہے میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ سمجھانے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی ان کے سامنے بیان کر دی۔ تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمی پر مقرر کر دیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور سمجھا دیا۔ اس کے بعد دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دے دیا۔ علاوہ ازیں اپنی سلطنت میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی
کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر یعنی جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروانے دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو چلیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے اور ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے چڑھاؤ کیا ہوا تھا۔ اس شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے جو ہے وہ بنوا دیے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کے جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے اور ان کے پھل موتی ہوں، یاقوت ہوں اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر، گلاب سے تر کر دیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پردے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے دیا کرتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشموں کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم از کم ضربات کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ ور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل بھی پہنچا دیا جائیں۔ دوستو، 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو حکم دیا گیا کہ سب اسی میں آ کر آباد ہو جائے۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر غرور کے ساتھ اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ بعض علماء مصلحین کو بھی ساتھ لے لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر وہ پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکالا تھا کہ دروازے کے چوکھٹ پر اس نے رکھا اور اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ اس نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت تو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں، چلو اسی قدر فرصت ہے گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس کا پاؤں ایک رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی طرح سے ہوا ہے۔ وہ جو ارم تھی، بڑے ستونوں والے شہر، اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہیں تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں لکھا گیا ہے کہ بادشاہ اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس روشن شہر کی دیواروں کی ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ شداد کی جنت کا۔ اب سوال یہ رہا کہ شداد کی جنت دیکھنے والا شخص کون ہے؟ تو اس بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو شداد کے حوالے سے ایک حکایت بتاتے ہیں جو ملک الموت کے روح قبض کرنے سے جڑی ہے اور یوں بیان کی گئی ہے۔
دوستو، فتح القدیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ ملک الموت نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے پر ملال ہوا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوا ہوتا تو میں ہرگز ہرگز ان کی جان نہیں نکالتا۔ ایک اس وقت جب نیلے بے کراں سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں تھا، جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک لہریں اٹھا دی اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کر لیا۔ جہاز ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا گیا۔ سبھی مسافر حیران پریشان اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اچانک یہ موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن تجھ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا نہیں آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوششیں کر رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ گہرے سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے میں مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے پہلے کر دی گئی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پر رکت طاری ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا، میرا رب ہی تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات عطا فرمائی اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی۔ العیاذ باللہ۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے جو یہ دل سوز نظارہ دیکھا کہ ایک بچہ تخت پر پڑا ہے اور آ رہا ہے کنارے کی طرف، ایک عورت اس پر مری پڑی ہے، اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا، میت کو وہیں قریب ہی زمین کھول کر دفن کر دیا، بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ جب اس بچے کو لے کر وہ گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی خوش ہوئی، کیونکہ اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اس کی بیوی اس بچے کے لاڈو پیار سے پرورش کرنے لگے کہ یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند، چالاک بچہ تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب ہی ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا۔ بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے قریب پڑی ہوئی چیزوں کی خبر دینے کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ایک پیادے نے راستے کے قریب ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ جب اس نے کھول کر دیکھا اس میں ایک سر میدانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی کچھ کمزور ہو چکی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، اگر تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں کبھی مت لگانا، کیونکہ فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، بیٹا اب تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی نوازشات میں سے ایک بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تھا، لہذا اپنی چالاکی، عقل مندی سے
चिल्लाया, اے خانہ خراب ظالم، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے ہائے اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھوں میں کیسا زہر لگا دیا، اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا، تجھ کو سزا دلواؤں گا۔ یہ سنتے ہی خوف کے مارے اس نے سرما چھوڑا اور بھاگ گیا۔ شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرمے دانی لے کر گھر پہنچ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ باپ بھی بیٹے کی ہوشیاری سے خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو ہم مزدوروں کے ساتھ کچھ اوزار لے کر چلیں گے اور جہاں تجھ کو خزانہ نظر آئے گا وہیں سے کھود نکالیں گے، اپنے گدھوں خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اسی طرح شداد نے بہت سا مال و دولت جواہرات اکٹھے کر لیا۔ سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنے پاس بلاتا، ہمدردی اور رفیق بنا لیتا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ خود سردار بن کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے سردار کو سزا دینے کا ارادہ کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکم فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہان کے حاکم، امرا اور سردار اس کے امتی اور فرما بردار بن گئے۔ شداد نے بے پناہ دولت حاصل کر لی تھی اور تمام روئے زمین کا وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و اعلیٰ سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا اور عالموں اور ظالموں نے اس ملعون کو جب اس طرح دیکھا تو عبرت حاصل کرنے لگے۔ بہت سے نیک لوگوں نے اس کو پند و نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف ملک رغبت دلانے کی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑ ہا درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت فردوس کی پڑھی تھی وہ سنا دیں، وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت، اتنی قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنانے کا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ دوستو، اپنی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے شداد کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس کا تکبر اور کفر اس کے کچھ کام نہ آیا۔ دوستو، شداد کے واقعہ میں عبرت کے بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے کہ تکبر انسان کو تنزلی کی طرف دھکیل دیتا ہے اور متکبر انسان نشان عبرت بن جایا کرتا ہے، کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تکبر صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کے خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھا واقعہ ملک الموت کا کہ کیسے ملک الموت نے ایک بچے پر ترس کھایا، لیکن وہی بچہ بڑا ہو کر ایسا سرکش بنا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ ہی کر ڈالا۔ ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید۔ اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع و عریض علاقے پر قابض ہو گئے۔ بہت سے
بے شمار لشکر اور بہت سے خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے وار گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور مصلحین نے جو سابق عربیہ کے علوم کے وارث سمجھے جاتے تھے اس کو سمجھایا، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کہنے لگا جو حکومت، دولت، عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ جو کوئی کسی کی خدمت و بدت کرتا ہے یا تو عزت منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، کیا ضرورت ہے میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ سمجھانے والے نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی ان کے سامنے بیان کر دی۔ تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمی پر مقرر کر دیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور سمجھا دیا۔ اس کے بعد دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دے دیا۔ علاوہ ازیں اپنی سلطنت میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر یعنی جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروانے دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو چلیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے اور ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے چڑھاؤ کیا ہوا تھا۔ اس شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے جو ہے وہ بنوا دیے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کے جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے اور ان کے پھل موتی ہوں، یاقوت ہوں اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر، گلاب سے تر کر دیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پردے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے دیا کرتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشموں کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم از کم ضربات کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ ور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل بھی پہنچا دیے جائیں۔ دوستو، 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو حکم دیا گیا کہ سب اسی میں آ کر آباد ہو جائے۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر، غرور کے ساتھ اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ بعض علماء مصلحین کو بھی ساتھ لے لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت نے
सब कुछ देख लिया है। जब वो करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जर्रो जवाहिर निछावर करने लगे। इस नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर वो पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रुकाब से एक पाँव निकाला था कि दरवाजे के चौखट पर उसने रखा और उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूं। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। उसने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत तो देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं, चलो इसी कदर फुर्सत है, घोड़े पर से उतर जाऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। दोस्तों कहते हैं कि उसका पांव एक रुकाब में और दूसरा चौखट पर था कि मलिकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। रिवायात बताती हैं कि इसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि इसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इसी तरह से हुआ है। वो जो अरम थी, बड़े सतूने वाले शहर, उसकी मानद कोई शहर शानदार नहीं था। दोस्तों याद रहे कि शद्दाद और उसकी जन्नत का अंजाम मोतबर तफासिर में लिखा गया है कि बादशाह इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी इस रोशन शहर की दीवारों की है। दोस्तों ये था तज़किरा शद्दाद की जन्नत का। अब सवाल ये रहा कि शद्दाद की जन्नत देखने वाला शख्स कौन है, तो इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको शद्दाद के हवाले से एक हिकायत बताते हैं जो मलकुल मौत के रूह कब्ज करने से जुड़ी है और यूं बयान की गई है। दोस्तों फतह अल कदीर में है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हें किसी इंसान की रूह कब्ज करते वक्त कभी रहम भी आया है? हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल खूब जानता है कि मलकुल मौत ने अर्ज किया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझको 2 इंसानों की जान निकालने पर मलाल हुआ था। अगर तेरा हुक्म ना हुआ होता तो मैं हरगिज हरगिज इनकी जान नहीं निकालता। एक इस वक्त जब नीले बेकरां समंदर में एक छोटा सा जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवाना था। जहाज में बहुत सारे मुसाफिरों के अलावा एक औरत ऐसी भी थी जिसके यहाँ बच्चा होने वाला था। तेरे हुक्म से मैंने पुरसकून समंदर में अचानक लहरें उठा दी और साथ ही हवा भी तेज कर दी, और देखते ही देखते हवा ने तूफान का रुख इख्तियार कर लिया। जहाज हचकोले खाने पर मजबूर कर दिया गया। सभी मुसाफिर हैरान परेशान और समझने की कोशिश कर रहे थे अचानक ये मौसम ने अपना मिजाज कैसे बदल लिया। तूफान था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। मुसाफिर जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन तुझको कुछ और ही मंजूर था। हवा के तेज जखरों और समंदर की ताकतवर मौजों ने जहाज को तोड़कर टुकड़ों में बदल दिया। जिन मुसाफिरों को तैरना नहीं आता था वो तैर कर अपनी जान बचाने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे थे, लेकिन मैंने तेरे हुक्म से अक्सर की रूहें कब्ज कर लीं। वो औरत जिसको बच्चा पैदा होने वाला था जहाज डूबने के खौफ और तूफान की दहशत से बेहोश हो चुकी थी और जहाज के टूटे हुए एक तख्ते पर पड़ी हुई थी, और ये तख्ता गहरे समंदर में तेज लहरों के सहारे बहता चला जा रहा था। और इसी हालत में औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और विलादत के अगले ही लम्हे में मुझे तेरी तरफ से हुक्म हुआ कि इस औरत की रूह को कब्ज कर लिया जाए। हुक्म की तामील पलक झपकने से पहले कर दी गई। इस वक्त इस औरत की रूह कब्ज करते हुए मुझ पर रिक्कत तारी हो गई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, जानते हो बाद में इस बच्चे के साथ क्या मामला हुआ? हजरत इजराइल ने फरमाया, मेरा रब ही तमाम जहानों के मामलात से आगाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस पर अपनी बेपनाह नवाजिशात अता फरमाई और उसको दुनिया का बादशाह बनाया, लेकिन बजाय मेरा शुक्रगुजार बनने के उसने कुफ्र की राह इख्तियार की। अल अयाज़ बिल्लाह। इस बच्चे का वाक़या कुछ यूं मनकूल है कि वो बच्चा बेसरो सामानी की हालत में अकेला ही तख्ते पर पड़ा रहा और वो तख्ता कई दिनों बाद अल्लाह के हुक्म से किनारे पर आ लगा। किनारे पर मौजूद एक मछेरे ने जो ये दिलसोज नजारा देखा कि एक बच्चा तख्त पर पड़ा है और आ रहा है किनारे की तरफ, एक औरत इस पर मरी पड़ी है, उसने लपक कर बच्चे को उठा लिया, मैयत को वहीं करीब ही जमीन खोलकर दफन कर दिया, बच्चे को अपने साथ घर ले आया
جب اس بچے کو لے کر وہ گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی خوش ہوئی، کیونکہ اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اس کی بیوی اس بچے کے لاڈو پیار سے پرورش کرنے لگے کہ یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند، چالاک بچہ تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب ہی ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا۔ بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے قریب پڑی ہوئی چیزوں کی خبر دینے کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ایک پیادے نے راستے کے قریب ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ جب اس نے کھول کر دیکھا، اس میں ایک سر میدانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی کچھ کمزور ہو چکی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، اگر تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں کبھی مت لگانا، کیونکہ فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، بیٹا اب تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی نوازشات میں سے ایک بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تھا، لہذا اپنی چالاکی عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالم، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے ہائے اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھوں میں کیسا زہر لگا دیا، اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا، تجھ کو سزا دلواؤں گا۔ یہ سنتے ہی خوف کے مارے اس نے سرما چھوڑا اور بھاگ گیا۔ شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرمے دانی لے کر گھر پہنچ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ باپ بھی بیٹے کی ہوشیاری سے خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو ہم مزدوروں کے ساتھ کچھ اوزار لے کر چلیں گے اور جہاں تجھ کو خزانہ نظر آئے گا وہیں سے کھود نکالیں گے، اپنے گدھوں خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اسی طرح شداد نے بہت سا مال و دولت جواہرات اکٹھے کر لیا۔ سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنے پاس بلاتا، ہمدردی اور رفیق بنا لیتا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ خود سردار بن کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے سردار کو سزا دینے کا ارادہ کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکم فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہان کے حاکم، امرا اور سردار اس کے امتی اور فرما بردار بن گئے۔ شداد نے بے پناہ دولت حاصل کر لی تھی اور تمام روئے زمین کا وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ ہر طرف اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و اعلیٰ سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا اور عالموں اور ظالموں نے اس ملعون کو جب اس طرح دیکھا تو عبرت حاصل کرنے لگے۔ بہت سے نیک لوگوں نے اس کو پند و نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بھی بہت کوشش کی۔